زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف میں جو کرداروں پر مطالعہ سلسلہ جاری ہے ہمارا، تو یہاں ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف پڑھتے ہیں ہم لوگ اور پڑھی جاتی ہے ہمارے، لیکن اس میں جو اس کے کرداروں سے اچھے برے جتنے قسم کے ہمیں سبق ملتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ اس سے پہلے ہم نے برادران یوسف سے بات کی تھی کہ برادران یوسف جو ہے ان کا جس طرح سے اس صورت میں ذکر ہوا ہے تو انہوں نے کیا سوچ کر، کس طرح سوچ کر اچھا برے جو بھی انہوں نے کام کیے، تو اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کے پہلو ہیں۔ اسی طرح جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا بہت کچھ مواد موجود ہے اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ظاہر جو بھی ان کا کریکٹر ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو اب اس میں جب یہ واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، وہاں ان کے دو ساتھی ان سے اپنے خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے، جو شراب پلانے کے لیے جو بھی انگور نے چوڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ خواب بیان کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اب یہاں اس بات سے ہمیں ان کے خوابوں کی جو ہے تعبیر کی گہرائیوں میں جانے کا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح رد عمل دیا، اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر براہ راست بتانے کے بجائے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ پہلے ان کو ایک تبلیغ کی، اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ پہلے ایک تبلیغ کا راستہ اختیار کیا، اس کے بعد انہوں نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اب جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی، یہ دائرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 ہے۔ یوسف نے کہا میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارے کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ تعبیر کا علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، کیونکہ میں نے خود کو ان لوگوں سے الگ کر لیا جو اللہ اور روز آخرت کے منکر ہیں، اور اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی پیروی کر لی۔ ہمارا کام شرک کرنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر اور تمام انسانوں پر فضل ہے، لیکن بہت سے انسان شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ اتنی لمبی تبلیغ کرنے کے بعد اب انہوں نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ یعنی ایک کو جس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے آقا کے لیے شراب کشید کر رہا ہے، اس کو کہا کہ اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم جو ہے دوبارہ اپنے کام پہ لگ جاؤ گے، اور جس نے وہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، اس پہ سے پرندے کھا رہے ہیں، اس کو جو ہے بتایا کہ بھئی تمہیں تو جو ہے پھانسی ہو جائے گی، سلیب ہو جائے گی، تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہاں پھر وہی میرا کہنے کا مقصد ہے، ہمارا مطلب اس خوابوں کی تعبیر کی گہرائیوں میں جانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع کو جو ہے استعمال کیا کہ جو ہے جو شرک سے لوگوں کو جو ہے کس طرح روکنا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا کس طرح بیان کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال میں، یعنی اس کام کے لیے اگر ہم غور کریں کہ وہ باقاعدہ کسی جو ہے تبلیغی اس پہ نہیں گئے تھے، کسی دورے پہ نہیں گئے تھے، ایک موقع سے فائدہ اٹھا لیا انہوں نے۔ تو کہیں یعنی جیل میں بیٹھے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو ہم بھی اگر اپنی عام زندگی میں غور کریں، ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں ہی کو تبلیغ کریں، لیکن اپنے لوگوں کو بھی جہاں موقع لگتا ہے، جہاں روزمرہ کام کے دوران جہاں موقع لگتا ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے چلتے پھرتے بھی
جو ہے اللہ کے بارے میں ان کو بتانا اور نماز کی تلقین کرنا، روزے کی تلقین کرنا، اور جو بھی جو ہے سچ بولنے کی جو بھی ہمارے دینی احکامات ہیں ان کی تلقین کرنے کے لیے ہمیں جو روز مرہ مواقع ملتے ہیں ہمیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی اندر جو بھی ہم کیریکٹرز پہ غور کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ایک پہلو ملتا ہے، ہمیں جتنے ہم غور کریں گے ہمیں اس میں یہ پہلو یہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو آگے ایسے ہی چلتے جائیں گے، اور جیسے جیسے جو بھی ان کے جو ہے اس طرح کے پہلو آتے جائیں گے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے اور چلتے ہیں تو وہ مقام آتا ہے جہاں سے یہ جو بھی جیل میں ہے، اس کے بعد اگلا مقام آتا ہے کہ پھر مزید خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ وہ جو بادشاہ کا خواب ہوتا ہے، اس کے بادشاہ کے خواب میں جو وہ گایوں کو دیکھتا ہے اور جو بھی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ تعبیر بیان کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر ان کو جو ہے ایک طرح سے وہاں حکومت میں بہت بڑا حصہ مل جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ وقت آتا ہے اور بھائی ان کے پاس آتے ہیں، ہوتے 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 وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ سب لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو ایک جس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے الفاظ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں پر برادران یوسف انہوں نے جو ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور اس بات کا اور یہ کہا کہ واللہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم خطا کار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ جب بھائیوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ سے بھی ان کی معافی کی درخواست کی۔ تو ایسے آگے جو جس طرح وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے، اے میرے مالک، یقیناً تو نے مجھے حکومت عطا کی اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، مجھے اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے اور نبی، یہ اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتا ہے، اور ہماری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کہ ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور اس کی بخشش ہو جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ یعنی ان چیزوں سے، یعنی اگر ہم جیسے سورہ یوسف کے اندر جیسے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے کام میں جیسے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ نظر آیا کہ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ وہ لوگوں تک لوگوں تک دین پہنچائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اس بات کو جو ہے اور جو کچھ مقام جو بھی علم اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ دعا کہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہوتے ہوئے بھی یہ دعا مانگنا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، تو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے یہ سبق ہے، اور ہمارے لیے ہمیں ایک پیغام ہے کہ ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ ایمان پر خاتمہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔